اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ المنافقون اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے کی سورہ مبارکہ المنافقون کا کچھ ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کلاس میں آنے سے پہلے آپ یہ ٹیکسٹ کسی طور پہ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھے، لیکن آج اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، قرآن مجید کی برکت سے اور اللہ کے کلام کی زبان کی محبت کی وجہ سے آپ اس ٹیکسٹ کا ایک ایک لفظ انشاءاللہ تعالی نہ صرف سمجھنے قابل ہوں گے بلکہ گرامیٹیکلی آپ بتائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ میں الفاظ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، اور پھر انہی الفاظ کو مکمل کرنے کے بعد میں آج آپ کے ساتھ ایک نیا ٹاپک شیئر کروں گا جو انہی الفاظ میں سے کسی ایک لفظ کے متعلق ہوگا۔ تو میں آپ کے سامنے الفاظ بورڈ پہ لکھ رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ پہچانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا لفظ ہے جی اذا۔ اذا کو ہم نے تفصیل سے اس طرح تو نہیں پڑھا، لیکن آپ کو اس کے معنی آتے ہیں کہ اذا کے معنی ہے جب۔ ایک سوال آپ سے کروں کہ یہ جو جب لفظ ہے اردو کا، جب جسے آپ انگریزی میں وین کہتے ہیں، جب، یہ جب لفظ کس طرح کا مفہوم دے رہا ہے آپ کو؟ جب مثلا اسے جملے میں استعمال کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں جب زہیب آتا ہے تو رونق آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب جو ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ ٹائم بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جب کی جگہ اگر ہم لفظ رکھیں جس وقت، تو بات 100% کلیئر ہوگی۔ تو وہ لفظ جو وقت یا جگہ کا مفہوم دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ظرف۔ ماشاءاللہ بھائی۔ تو اذا ایک اسم ہے اور ظرف ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اذا کو ہم نے اس طرح تو نہیں پڑھا تھا، لیکن آج ذرا مزید اس کے بارے میں تفصیل سے ہم نے پڑھ لیا کہ اذا اسم ہے اور ظرف کے معنی دیتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم جب یا جس وقت کر سکتے ہیں۔ آپ نے جملہ شرطیہ پڑھا ہوا ہے؟ جملہ شرطیہ پڑھا تھا نا، جس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک شرط اور ایک جواب شرط یا جزا ہم جسے کہتے ہیں۔ بعض اوقات اذا جو ہے نا جملہ شرطیہ میں استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات اذا جملہ شرطیہ میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے بھی جملہ بولا کہ جب زہیب آتا ہے کلاس میں رونق آ جاتی ہے، تو جب زہیب آتا ہے تو یہ ہوتا ہے، سمجھ آ گئی نا۔ تو ایک یہ شرط کا مفہوم جو ہے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اذا جب بھی اس جملے کے شروع میں آئے نا، جیسے یہاں آپ کو شروع میں نظر آ رہا ہے، تو اس وقت اس میں شرط والا معنی بھی شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک جملہ شرطیہ میں یہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ ویسے یہ ظرف ہے، لیکن اگر جملے کے شروع میں آئے تو اس میں شرط کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں۔ اذا اس کے ساتھ ماضی اگر آئے، زیادہ تر اس کے ساتھ ماضی آتا ہے، اس کے ساتھ زیادہ تر ماضی آتا ہے، یہ بھی بات نوٹ کیجیے گا۔ ورنہ شرط میں آپ نے پڑھا ہے کہ عام طور پہ مضارع آتا ہے نا، لیکن اذا کے بعد شرط والے جملے میں
زیادہ ماضی آتا ہے، اور ترجمہ ہم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح شرطیہ جملے کا کرتے ہیں. تو میں آپ سے بھی کرواتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بات کلیئر ہو جائے گی. تو اذا کے بعد آ رہا ہے جاء. جاء پڑھا ہوا ہے نا آپ نے؟ ہاں جی. فاروق اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جاء اس کے حروف مادہ کیا ہیں بتائیے. کیا اس کے حروف مادہ جیم الف حمزہ ہیں؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حمزہ تو حروف مادہ میں آ سکتا ہے، الف کبھی بھی حروف مادہ کا حصہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو الف ہے یہ چینجڈ ہے کس سے؟ واو سے یا یا سے. یہ الف واو یا یا سے چینجڈ ہے، اور درمیان میں جب آتا ہے تو غیر سے فعل اجوف ہوتا ہے. سارا پڑھا ہے نا اجوف والا، یعنی قولا جاء قالا جاء. ساری باتیں ذہن میں آ گئی. تو جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اذا جاء کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ جب وہ آیا. اس طرح کریں گے نا، یا آپ اس کا اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں جب وہ آئے. جب وہ آئے تو تم اسے کہنا. اس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں نا، جب وہ آئے تو تم بھی آ جانا. تو یہ شرط اور جواب شرط والا اس طرح کا مفہوم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم وہ والا مفہوم لے کے آنے کی کوشش کریں گے. اذا جاء جب وہ آئے. جاء کا یہ اصل میں تھا اندا کا. اذا جاء اندا کا جب وہ تیرے پاس آئے. فالو کریں. اندا ظرف ہوتا ہے نا، اندا بھی. اندا پاس، اندا کا. تیرے پاس. اذا جاء اندا کا جب وہ تیرے پاس آئے. تو ایسا چونکہ عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لیے انہوں نے کہا اندا کو ہٹاؤ یار، خالی کا لگا دیا کرو. تو اذا جاء کا جب وہ تیرے پاس آئے، مختصر بات ہوگی. اذا جاء اندا کا، اذا جاء اندانی جب وہ میرے پاس ہے. نہیں، اذا جاءنی، اذا جاء ناٹ اندہ. بس اندہ جا کے ساتھ نہیں لگاتے. اوکے ہو گیا. تو اذا جاء کا جب وہ تیرے پاس آئے. کون؟ ابھی وہ ظاہر نہیں ہوا. وہ ظاہر نہیں ہوا نا، تو وہ ظاہر ہو رہا ہے المنافقون. آپ پورا ترجمہ آپ کر لیں گے. جب منافق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں. ٹھیک ہے. یا جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، جب منافق آپ کے پاس آئیں گے، جب منافق آپ کے پاس آئے، کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ. اوکے. اب دیکھیں آپ کو المنافقون کا بھی پتا ہے. ال ہٹا دے تو منافقون بچ گیا. منافقون میم کی پیش کے ساتھ، میم کی پیش کے ساتھ آنے والا قرآن مجید میں ہر لفظ یا اسم الفاعل ہوگا یا اسم المفعول ہوگا مزید فی باب کا. ٹھیک ہے نا. تو منافقن باب مفعلہ کا اسم الفاعل ہے. ساری چیزیں آپ کو پتہ چل گئی. اذا جاءک المنافقون جب منافق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں. کالو، اب کالو آپ نے کیا ہوا ہے نا، کالا کالا کالو، خیر سے ہی پھر آ گیا. تو کہیں. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں. جب منافق آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے. جب منافق آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا. فالو کر رہے ہیں نا. کچھ بھی آپ اس کا ترجمہ کر کے بات کو سمجھ سکتے ہیں. اذا جاءک المنافقون جب منافق آپ کے پاس آئیں. قالو تو کہیں. تو کے لیے ہم نے کوئی الگ لفظ لگایا تھا جواب شرط میں؟ نہیں لگایا تھا نا. فا نہیں لگایا تھا، یہاں بھی نہیں لگایا. تو کہیں. کیا کہیں؟ نشہدو. ہاں جی. نشہدو ماضی مضارع، مضارع مضارع.
ایکٹیو وائس پیسو وائس؟ ایکٹیو وائس پہلا حرف زبر کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ. اور 14 ٹھیک. روٹ لیٹرز شین ہا دال. ثلاثی مجرد کوئی ایکسٹرا لیٹر نظر نہیں آ رہا. ہا عین کلمہ ہے، عین کلمہ میں زبر ہے. ثلاثی مجرد میں کتنے باب ہیں جن کے مضارع میں عین کلمہ زبر والا ہوتا ہے؟ تسلی سے فوراً پکچر کھول لیں. ثلاثی مجرد کے کتنے باب ہیں جن میں مضارع میں عین کلمہ زبر والا ہوتا ہے؟ ایک ایک کر کے دیکھیں. نصر ینصرو نو، کرما یکرمو نو، فتح یفتح یس، سمیع یسمع یس، ضرب یضرب نو، حسب یحسب نو. تو رزلٹ نکلا کہ ثلاثی مجرد کے جو 6 باب ہیں ان میں 2 باب ایسے ہیں جن میں مضارع میں عین کلمہ پیش والا ہے، 2 ایسے ہیں جن میں عین کلمہ زبر والا ہے، 2 ایسے ہیں جن میں عین کلمہ زیر والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک تو پہنچ گئے نا کہ یہ جو ہے یہ یا تو سمیع یسمعو کا ہے یا فتح یفتح کا ہے. اب اتنی محنت آپ نے کر لی اور اگر آپ قرآن سے جڑے ہیں تو قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی آیت آپ کو بتا دے گی اس کا ماضی بھی جس میں استعمال ہوا ہوگا. سورہ یوسف آپ پڑھ رہے تھے، سورہ یوسف میں الفاظ ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، شَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، شَاهِدَ یشہد باب سمیع، شاہد اسم الفاعل بھی اس سے مل گیا، مشہود بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. سب چیز باقی کی عربی آپ کو قرآن سکھائے گا انشاءاللہ تعالی. مجھے آج کسی اسٹوڈنٹ نے میسج کر کے پوچھا کہ سر میں نے سارے کورس کر لیے آپ کے، بیسک بھی ایڈوانس بھی، آپ کوئی ایسی کتاب بتا دیں جس سے میں باقی کی عربی سیکھوں. اللہ تعالیٰ نے فوراً ذہن میں جواب ڈالا، میں نے اسے لکھ دیا قرآن. میں نے کہا کہ باقی کی عربی اب تمہیں قرآن سکھائے گا، کیونکہ جتنی کی عربی آنی چاہیے نا قرآن کو بنیادی طور پہ سمجھنے کے لیے وہ ہم نے سیکھ لی الحمدللہ. اب جو باقی کے ایڈوانس عربی ہے نا یہ آپ کو قرآن سکھائے گا، اور کوئی کتاب نہیں آپ کو سکھائے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو جتنا قرآن سے جڑیں گے، جتنے قرآن کی تلاوت کو اپنی معمول میں لے کر آئیں گے، اتنی آپ کی عربی پکی ہوتی جائے گی، یہ ذہن میں رکھیں. تو یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور سب کے لیے جو آن لائن بھی لے رہے ہیں کہ اس کے بعد کتابیں چھوڑیں، ایک کتاب پکڑ لیں بس، قرآن. اس کی ایک آیت پہ غور کریں، جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ ریکال کریں، جو نئی چیزیں ہیں انہیں آگے کے لیے لیتے جائیں. تو نشہد شہدہ یشہد، ہم گواہی دیتے ہیں. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں. کیا گواہی دیتے ہیں؟ انکا لرسول اللہ. ہاں جی، انا کا رسول اللہ، سمپل جملہ، جملہ اسمیہ. انا داخل ہوا ہے، انا کا اسم کا منصوب اور لام تاکید کے لیے، ڈبل تاکید کے لیے آیا ہوا ہے. رسول اللہ مرکب اضافی کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اور یہ گواہی دینا جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یعنی قسم کھاتے ہیں. گواہی قسم ہی ہوتی ہے نا، تو گویا قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. جب منافق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واو ہے، اللہ سے جملہ شروع ہو رہا ہے. کون سا جملہ بن رہا ہوگا؟ اسمیہ فعلیہ؟ اسمیہ. اسم سے سٹارٹ نہیں، مرفوع اسم سے، مرفوع اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے. مرفوع اسم سے جملہ سٹارٹ ہوگا تو جملہ اسمیہ بنے گا. ٹھیک ہے، مبتدا ہو گیا، آگے خبر آئے گی. خبر کی جگہ پہ کیا کیا آ سکتا ہے بتائیں ذرا؟ سنگل ورڈ آ سکتا ہے، مرکب توصیفی آ سکتا ہے، مرکب اضافی آ سکتا ہے، مرکب جاری آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ آ سکتا ہے نا. تو آگے جملہ فعلیہ آ رہا ہے، واللہ یعلم
ہاں جی یعلم فعل مضارع ایکٹیو وائس ٹھیک ہے. کون سا سیکھا پہلا. روٹ لیٹرز عین لام میم درمیان والا حرف زبر ثلاثی مجرد دو باب وہی یا فتح یفتح ہوا ہے یا سمیع یسمع ہوا ہے. عین لام میم کوئی آپ کو نظر آ جائے قرآن مجید میں علمہ ٹھیک ہے علمہ سمیع یسمع سے وہ تو باب تفہیل تھا نا علامہ. ہاں نا بہت سارے بابوں سے آ سکتے ہیں نا. واللہ یعلم اللہ جانتا ہے انک لرسولہ انک لرسولہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد آگے پھر ایک جملہ اسمیہ واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے کیا ان المنافقین لکاذبون. لیکن دو اتنی لمبی لائنیں آپ نے قرآن کی گرامیٹیکلی ساری اینالائز کر لی. کہنے کو ایک ہی بات ہے لیکن کتنے سارے جملے بن رہے ہیں دیکھ لیں. ایک جملہ آپ کا بن رہا ہے اذا کو چھوڑے ذرا جاءک المنافقون منافق آپ کے پاس آئے. قالو ایک اور جملہ الگ سے انہوں نے کہا. نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں الگ سے جملہ. انکا لرسول اللہ جملہ اسمیہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ یعلم ایک جملہ اسمیہ اللہ جانتا ہے. انکا لرسولہ جملہ اسمیہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں. اللہ یشہد اللہ گواہی دیتا ہے. ان المنافقین لکاذبون. اس طرح دیکھیں محنت کریں لمبی آیت میں چھوٹے چھوٹے جملے تلاش کریں. جہاں فعل نظر آ جائے وہ تو پکا ایک جملہ ہے. جہاں فعل نظر آ جائے پکا جملہ. انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے نا ٹھیک ہے نا. جہاں فعل آ جائے الگ جملہ جہاں انا آ جائے الگ جملہ جہاں مرفوع اسم آ جائے الگ جملہ. ان سارے جملوں کو جوڑے اور اپنے مفہوم میں لے کے آئیں. اذا جب جاءک المنافقون منافق آپ کے پاس آتے ہیں آئیں گے یا آئے. قالو تو انہوں نے کہا. نشہدو کیا کہا ہم گواہی دیتے ہیں. کیا گواہی دیتے ہیں انکا لرسول اللہ بے شک آپ تو اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم اور اللہ کو معلوم ہے اللہ جانتا ہے. انکا لرسولہ کیا جانتا ہے بے شک آپ تو اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے کیا کہ ان المنافقین لکاذبون منافق جھوٹ بول رہے ہیں. چروس منافق قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہی کہہ رہے ہیں نا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منافق جھوٹ بول رہے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ شاباش غور کریں. یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا نا. اب ذرا آپ غور کریں گے کہ یار بات تو انہوں نے صحیح کی ہے. قسم کھا کے انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے منافق جھوٹ بول رہے ہیں. ماشاءاللہ یہی بات ہے کہ منافق زبان سے آپ کو اللہ کے رسول کہتے تھے زبان سے قسم کھا کے جو مرضی کہتے رہے لیکن چونکہ دل سے وہ آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے اور دل کے حالات کون جانتا ہے اللہ. لہذا اللہ اس علم کی بنا پر کہہ رہا ہے قسم کھا کے منافق جھوٹے. بات سمجھ میں آ گئی نا.
تو الحمدللہ جی سارا ٹیکسٹ کلیئر ہو گیا. ایک لفظ مجھے آپ بتا دیں اس میں سے جو آپ کو نہیں آتا تھا سوائے اذا کے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، باقی سارا آپ کو آتا ہے. حسن ایسی ہے نا؟ یہیں سے ہم اپنا نیا ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں. یہاں پر آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے انا. انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، ہم نے پڑھا تھا. کیوں آتا ہے؟ زور دینے کے لیے. زور دینے کے ساتھ ساتھ وہ مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے. انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں. انا اکیلا نہیں ہے، انا کی ایک پوری فیملی ہے. انا کی ایک فیملی ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انا ایک حرف ہے اور حرف کلمہ کی ایک قسم ہے اور کلمہ مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو گویا ہم انا کو ایز اے حرف مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں کہ ایک مؤنث ہے، اور انا کی ایک فیملی ہے، اور انا کی فیملی میں انا کے علاوہ 5 بہنیں اور ہیں. انا کی 5 بہنیں ہیں. انا کی 5 بہنیں ہیں تو گویا یہ کل ہوئی 6 بہنیں. صحیح ہے؟ اور یہ ٹاپک عربی گرامر کی کتابوں میں آپ کو ملتا ہے انا و اخواتھا. انا و اخواتھا. انا اور اس کی اخوات، انا اور اس کی بہنیں. کہ گرامر کی کتاب آپ پڑھ رہے ہوں، آپ کو ملے گی جی انا و اخواتھا، تو آپ پریشان ہو جائیں پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو یہ اب ہم انا کی فیملی میں اب گھسنے لگے ہیں. انا و اخواتھا یہ ٹاپک آپ کو یا تو اس نام سے ملتا ہے یا پھر یہ ٹاپک آپ کو ملتا ہے حروف مشبہ بالفعل کے نام سے. حروف مشبہ بالفعل. یہ جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت، اس ٹاپک کی 2 ہیڈنگز آپ کو ملیں گی. ایک انا و اخواتھا اور دوسری حروف مشبہ بالفعل. انا و اخواتھا کا معنی ہے انا اور اس کی بہنیں، اور حروف مشبہ بالفعل کا مطلب ہے کہ ایسے حروف جو فعل کی مشابہت رکھتے ہیں. اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے کہ کیسے مشابہت رکھتے ہیں، یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے. سمپل آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جی انا سب سے بڑی بہن ہے، 5 اس کی چھوٹی بہنیں ہیں. ٹھیک؟ تو آج ہم انا کی بہنوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو پہلی بہن، سب سے بڑی بہن ہے انا، جس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. کس لیے آتا ہے انا؟ اب ہم آتا ہے کبھی کہیں گے، کبھی بس آتا ہی کہیں گے، کیونکہ اردو میں حرف کو مذکر بولتے ہیں نا. لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے ہاں جی انا کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے. یعنی اس کا مقصد آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کا مقصد ہے تاکید کے لیے. ٹھیک ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے. جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتا ہے، خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے. کلیئر؟ مثلا ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. محمد رسول اللہ. جملہ اسمیہ. اس کے شروع میں انا داخل کر رہا ہوں. انا محمدن، اس نے مبتدا کو منصوب کرنا ہے اور اپنا اسم بنا لینا ہے، اور خبر کو اس نے مرفوع ہی رہنے دینا ہے.
انا کی خبر پر ہم زور ڈالنے کے لیے لام بھی داخل کر سکتے ہیں نا. تو انا محمدن لرسول اللہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے. اوکے جی، انا کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، مزید نہیں پڑھیں گے. ایک بات اور انا کے ہم حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ انا پروناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے نا، یاد ہے؟ انا ہو، وہ بس ایک دفعہ ریوائز کر لیں. انا ہو، انا ہما، انا ہم، انا ہا، انا ہما، انا کا، انا کما، انا کم، انا کی، انا کما، انا کننا. دو تھے، ایک تھا انی یا اننی اور دوسرا اننا یا انا. ٹھیک ہے؟ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انا چونکہ منصوب کرتا ہے تو انا کے ساتھ جو ضمائر استعمال ہوتی ہیں وہ منصوب والی ہی ہوتی ہیں. اوکے جی، لے جی. اب اس فیملی کا دوسرا فرد وہ ہے انا. پہلا کون تھا؟ انا، یہ ہے انا. ٹھیک، انا انا کیا فرق ہے زیب؟ زیر زبر کا فرق ہے، یعنی عام بننے کے لیے یہی فرق ہے جی، زیر کا اور زبر کا فرق ہے. اوکے جی. اب ہم پڑھیں گے انا یہ کیا کرتا ہے. نوٹ کر لیں، انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے، انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے. محمد رسول اللہ جملہ اسمیہ، سمجھیں اچھی طرح سے. جملہ اسمیہ مبتدا خبر، تاکید کے لیے میں نے داخل کیا انا. انا نے کیا کیا؟ محمدن. اوکے، لام ہم انا کی خبر پہ داخل کر سکتے ہیں، جو میں نے کر کے اوپر رکھ دیا. انا محمدن رسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ کہتے ہیں اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب انا مجھے بتائیے شروع میں آیا، درمیان میں آ گیا نا. اب درمیان میں انا نہیں آئے گا، درمیان میں کون آئے گا؟ انا. تو اذان میں کیا سنتے ہیں آپ؟ اشہدو انا محمدن، محمدن ہی سنتے ہیں نا. سمجھ آ گئی؟ تو فرق دونوں میں کیا نکلا حسن؟ دونوں تاکید کے لیے. انا بس شروع میں آتا ہے، انا درمیان میں آتا ہے. اسی طرح دونوں کا اسم ہوتا ہے، دونوں کی خبر ہوتی ہے. دونوں کا اسم منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے. بلکہ اس پوری فیملی کا کام یہ ہے، میں آپ کو اب پہلے سے بتا دوں، یہ جو پوری فیملی ہے نا، یہ پوری فیملی یہ جملہ اسمیہ پہ آئے گی. یہ جملہ اسمیہ پہ اٹیک کرتی ہے پوری فیملی. جملہ اسمیہ پہ اٹیک کر کے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتی ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتی ہے اور مبتدا کو منصوب کر دیتی ہے. پوری فیملی کا یہ کام ہے. ٹھیک، کام یہی ہے، یعنی اثر یہی ہے، لیکن مفہوم ہر ایک کا مختلف ہوگا. یہ تو انا اور انا تو ان کے بالکل جڑواں تھے، تو اس لیے ان دونوں کا کام ایک ہی تھا، تاکید پیدا کرنا. لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ انا ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے. اوکے، ہم اردو میں کے ساتھ کرتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ، لیکن یہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ہم کے ساتھ انا کا ترجمہ کر سکتے ہیں. نوٹ کر لیں کہ انا کی خبر پر لام کبھی نہیں آتا. کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا نا. انا کی خبر پر لام
کبھی نہیں آتا. انا کی خبر پہ لام آ جاتا ہے نا, انا کی خبر پہ لام نہیں آتا. فاروق, آصف, ذرا غور کرے. میں نے کہا کہ انا شروع میں آتا ہے, انا درمیان میں آتا ہے, اور انا سے پہلے میں نے ایگزامپل رکھی اشہدو, اشہدو انا. جبکہ آیات آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں, وہاں پر لکھا ہوا ہے نشہدو انا, یشہدو انا. یہ تو پھر میں نے غلط پڑھا دیا آپ کو. تو یار یہاں پہ تو جملہ الگ ہی سٹارٹ ہوا ہے نا. اشہدو ایک جملہ کر لیں تو انا محمد رسول اللہ. اس کا جواب جو ہے نا عبارت میں موجود ہے, تھوڑا سا غور کریں. لام کی وجہ سے, ٹھیک ہے. انا کی خبر پہ لام نہیں آتا. ایکچولی یہ انا ہی تھا. واللہ یشہد ان المنافقین کاذبون, لیکن بات کرنی تھی زوردار انداز میں, ڈبل زور کے ساتھ, تو خبر پر لام لانا تھا. جب لام لایا گیا تو لام انا کی خبر پہ نہیں آتا, لہذا واپس پھر انا کو ڈال دیا گیا. سمجھ آ گئی؟ یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی 5واں 6واں لیول شروع ہو گیا ہمارا لسان القرآن کا. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو موتی ہیں, میں کہتا ہوں گرامر کے. سمجھ آ گئی؟ اب اس دو کو ریوائز کر لیتے. جسے ہم پڑھ رہے ہیں انا و اخواتها, یعنی انا اور اس کی بہنیں, انا کی فیملی ڈسکس کر رہے ہیں. یہ فیملی کیا کرتی ہے؟ یہ فیملی جملہ اسمیہ پہ اٹیک کرتی ہے. ٹھیک ہے, 6 ممبرز ہیں اس فیملی کے. جملہ اسمیہ پہ اٹیک کرتے ہیں, مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں, خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں, اور مبتدا کو منسوب کر دیتے ہیں. اوکے, انا تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تاکید کے لیے آتا ہے, مزید تاکید کے لیے اس کی خبر پر لام داخل کر سکتے ہیں. انا یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے, لیکن یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے, اس کی خبر پر لام نہیں داخل کر سکتے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں جملے میں زیادہ زور پیدا کرنا, ٹھیک, تو آپ انا کی خبر پر لام داخل کر دیں, لیکن پھر انا کو انا نہ رہنے دیں بلکہ انا میں واپس لے جائیں. سمپل سی بات ہے. اتنا اگر سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے. لے جی, تیسرا اس فیملی کا جو حرف ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں, وہ ہے جی کا انا. کا انا, کا انا. صحیح. کا انا جو ہے یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے. جیسا کہ یہ تو ہم نے حرف جر بھی پڑھا تھا, کاف. تو اگر تھوڑا سا غور کریں تو انا سے پیچھے کاف ہی لگا ہوا ہے. انا سے پہلے کاف لگا ہوا ہے. گویا کاف حرف جر اور انا کو ملا کے ایک لفظ بنا دیا کا انا. صحیح. کاف تشبیہ اور انا زور, تو اس کا مطلب ہے ایک خالی کاف سے تشبیہ ہوگی, وہ ذرا ہلکی تشبیہ ہوگی. کا انا کی تشبیہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. ٹھیک ہے, کا انا کی تشبیہ اسٹرانگ ہوگی. بس یہ فرق ہے. علی اسد, علی ایک شعر ہے. یہاں پر میں اگر اسد کے ساتھ
اسد کے ساتھ کاف لگاؤں خالی تو جملہ بنے گا علی کل اسدی، علی شیر جیسا ہے، علی شیر جیسا، یہی بنے گا نا، وہ کاف لگایا خالی. لیکن آپ یہ بات ذرا اسٹرانگ انداز میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ شروع میں لگائیں گے کہنا، اس نے علی کو کیا کر دینا ہے، علی منصوب، اور خبر اسی طرح مرفوع رہے گی اور جملہ بن جائے گا کأن علی اسد، گویا کہ، اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے گویا کہ علی شیر ہے. پہلے تھا علی شیر جیسا ہے، اب آپ نے گویا کہ علی شیر ہے. تو یہ چونکہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے لفظ، اس لیے میں آپ کو یہ ٹاپک پڑھا رہا ہوں. اوکے، تو تیسرا ممبر کون تھا اس کا، کأن، فیملی کا. بالکل، وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم آتے ہیں ضمائر کے ساتھ سب کو چیک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چوتھا جو فیملی ممبر ہے نا وہ ہے لاکنہ. لاکنہ، لاکنہ اگر گرامر کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے نا لاکنہ کس لیے آتا ہے تو وہاں لکھا ہوگا لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے. استدراک کے لیے لکھ لیں گے ہم، کیونکہ ہم ساری تفصیل یہی کریں جی کے لیے کے لیے کے لیے، تو یہاں بھی کے لیے ہونا چاہیے. اب سمجھیں گے استدراک ہوتا کیا ہے. استدراک کو بھی نہیں ہم سمجھتے، ہم سمپل دیکھتے ہیں کہ یار لاکنہ کے معنی ہوتے ہیں لیکن. لاکنہ کے معنی کیا ہے، لیکن. لیکن ہم کہاں استعمال کرتے ہیں ثاقب، لیکن میں نے آنا تھا، میں نے آنا تھا لیکن میں نہ آ سکا. جب آپ نے کہا تھا میں نے آنا تھا تو سننے والے نے کہا کہ پھر آیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے اس کا جو وہم تھا نا اسے دور کیا اور کہا کہ نہیں میں نہیں آیا. میں نے عربی پڑھنی تھی، اور پڑھ لی ہوگی پھر. آپ کہتے ہیں لیکن میں نے ایڈمیشن ہی نہیں لیا. صحیح. قرآن حق ہے، قرآن حق ہے تو کیا مطلب اس کا، قرآن حق ہے تو سب کو ماننا چاہیے، لیکن کافر نہیں مانتے. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا. یہ لیکن ہم کیوں لاتے ہیں، یہ چیز جو ہے نا، یہ جو ساری میں نے بات سمجھی اس کو کہتے ہیں استدراک. یعنی آپ نے ایک بات کہی، اس سے سننے والے کے ذہن میں ایک وہم پیدا ہوا، اس وہم کو آپ نے لاکنہ سے دور کر دیا. آپ نے کہا یار زید بہت بہت امیر ہے، زید بہت امیر ہے، تو آپ کے ذہن میں خیال آیا یار پیسے والا ہے تو خرچ بھی کرتا ہوگا. آپ نے کہا لیکن کنجوس ہے انتہا درجے کا. یعنی وہ جو ایک خیال آیا نا سننے والے کے ذہن میں آپ کی ایک بات سے، اس خیال اس وہم کو دور کرنے کے لیے آپ نے لاکنہ استعمال کیا. سمجھ آ گئی بات، یہ استدراک کہلاتی ہے چیز. اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں. ان القرآن، ان القرآن لحق، ان القرآن لحق. اب اس سے زیادہ زور ہو سکتا ہے. واللہ ان القرآن لحق، اللہ کی قسم قرآن تو حق ہے، سب کو ماننا چاہیے. آپ کہتے ہیں لاکنہ، لاکنہ الکافرین
لیکن الکافرین جاہلون، لیکن کافر جاہل ہیں، وہ نہیں جانتے. سمجھ آ گئی؟ تو لاکنہ کے بعد الکافرین منصوب آ گیا نا، منصوب آ گیا نا. تو یہ فیملی نے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے جملہ اسمیہ پہ اٹیک کرنا ہے، مبتدا کو منصوب کرنا ہے. اوکے صحیح. لاکنہ کے ساتھ آپ نا شروع میں واو بھی لگا سکتے ہیں، ولاکنہ، ولاکنہ. کلیئر؟ اسے لاکنہ کا اسم، لاکنہ کی خبر، وہی چیز ہے جو انا کا اسم انا کی خبر ہے. ایک پڑھ لیا اس لیے ہمیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. پانچواں حرف اس فیملی کا جو ہے نا اس کا نام ہے لعل. لعل یہ بھی شد والا ہے، ٹھیک ہے نا، سب کے آخر میں شد آ رہی ہے. لعل، اللہ جو ہے نا گرامر کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ استعمال ہوتا ہے ترجی کے لیے. ترجی کے لیے، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے یا اشفاق کے لیے. دو کاموں کے لیے آتا ہے، ترجی کے لیے اور اشفاق کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کو دونوں سمجھ نہیں آئیں گے، ترجی کیا ہوتی ہے، اشفاق کیا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ فائدہ ہے لسان القرآن کورس کا کہ آپ کو یہاں ترجی بھی سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ تعالی اشفاق بھی سمجھ آئے گا. ترجی کہتے ہیں امید، ترجی کہتے ہیں امید. اشفاق کہتے ہیں ڈر، اندیشہ. ترجی کیا کہتے ہیں؟ ترجی کسے کہتے ہیں؟ امید کو. اور اشفاق ڈر یا اندیشہ. اب دونوں مختلف لفظ ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امید کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے یا اندیشے کے لیے استعمال ہوا ہے؟ کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا نا، کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا. کلاس میں مجھے زید نظر نہیں آیا، تو میں کہتا ہوں اللہ زیدن. ٹھیک ہے نا، لعل زیدن مریض. ہاں جی، امید ہے مجھے، امید ہے زید بیمار ہے. نہیں نا، ابھی آپ اپنا اندیشہ ظاہر کریں، یار لگتا ہے شاید یہ محمد، شاید زید بیمار ہے، کل کھانس رہا تھا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا کہ اب یہ امید نہیں آپ کریں گے اگر اچھے انسان ہیں آپ تو. آپ کہتے ہیں لعل زیدن بخیر. یہاں امید ہے نا، یعنی کہ یار اندیشہ ہے کہ خیریت سے نہ ہو گئی. ٹھیک ہے، کانٹیکس بتا دیتا ہے، کانٹیکس بتاتا ہے کہ کہاں پر اس کے معنی جو ہیں وہ امید کے کرنے ہیں، ترجی کے، اور کہاں پر اس کے معنی اشفاق کے کرنے ہیں. اشفاق سمجھ میں آ گئی نا بات؟ صحیح ہے. یعنی میں اب آپ کو نا اس ٹرمینالوجی کے ساتھ بھی تھوڑا سا لیٹ کر رہا ہوں جو آپ کو
عربی کی کتابوں میں یا علماء کی گفتگو میں نظر آتا ہے. کوئی اب گفتگو سنے ہو کہیں جی یہاں پر ترجیح ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. اوکے لیکن چھٹا اور آخری حرف اس فیملی کا ثاقب وہ ہے لیتا. لیتا گرامر کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ لیتا جو ہے یہ تمنی کے لیے آتا ہے. یہ تھوڑا سا آسان ہے ذرا، ہے نا. تمنی کے لیے، تمنا، خواہش. اب کہتے ہیں لیتا زیدن، لیتا زیدن، کاش زید عالم، عالم ہوتا، کاش زید عالم ہو. اوکے جی. تو قرآن مجید میں آپ کو نا یہ سارے لفظ نظر آئیں گے. انا بھی نظر آئے گا، انا بھی نظر آئے گا، لا کنا بھی نظر آئے گا، کا انا بھی نظر آئے گا، لا اللہ بھی نظر آئے گا، لیتا بھی نظر آئے گا. یہ ایک فیملی ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے انا و اخواتھا یا حروف مشبہ بالفعل. یہ 6 ممبرز ہیں، 6 کے 6 جملہ اسمیہ پر اٹیک کرتے ہیں. جملہ اسمیہ کے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں اور مبتدا کو منصوب کر دیتے ہیں. اور ہر ایک کا اپنا کام ہے. صرف انا اور انا کا کام مشترک ہے، یہ تاکید کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، زور دینے کے لیے آتے ہیں. اور دونوں کا فرق میں نے بتا دیا کہ انا شروع میں آتا ہے اور اس کی خبر پر لام داخل ہوتا ہے. انا درمیان میں آتا ہے، اس کی خبر میں لام داخل نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے درمیان میں لام بھی داخل کرنا ہے تو پھر انا نہیں لائیں گے، انا ہی لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. کانا تشبیہ کے لیے اور کاف سے زیادہ اس کی تشبیہ ہوتی ہے. لاکنہ استدراک کے لیے جس کا مفہوم لیکن کے ساتھ کرتے ہیں. لا اللہ امید ہے ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. تاکہ کے معنی اس کے کیے جاتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں. صحیح. شاید اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں. آپ کو کانٹیکسٹ سے بھی پتہ چلے گا کہاں پر ترجمہ شاید کرنا ہے، کہاں پر تاکہ کرنا ہے، کہاں پر امید ہے کرنا ہے. اور لیتا جو ہے یہ تمنا کے لیے، خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی ان کا اسم پروناؤن بھی ہوتا ہے جس میں انا کی ایگزامپل ہم کر چکے ہیں. انا ہو، انا ہما، انا ہم، انا ہا، انا ہما، انا ہننا، انا کا، انا کما، انا کم، انا کی، انا کما، انا کننا، اننی یا انی، اننا یا انا. اوکے. اب سب کو ضمائر کے ساتھ ذرا گھما لیں، بس ختم کرتے ہیں بات. انا، انا ہو، انا ہما، انا ہم، انا ہا، انا ہما، انا ہننا، انا کا، انا کما، کم، انا کی، انا کما، انا کننا، انا نی ایک، انی دو، انا نا، انا. ٹھیک. قرآن مجید میں آپ کو انا بھی ملے گا. اوکے. تو انا کور ہو گیا. کا انا، کا انا ہو، کا انا ہما، کا انا ہم، کا انا ہا، کا انا ہما، کا انا ہننا، کا انا کا، کا انا کما، کا انا کم، کا انا کی، کا انا کما، کا انا کننا، کا انا نی، کا انا کانی. ساتھ وہ اسی طرح بالکل. کا انا نی، کا انی، کا انا نا، کا انا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی. آپ سے نے فرمایا کہ الاحسان، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ، تیرا اللہ کی عبادت کرنا، کا انا کا تراہو، کا انا کا تراہو، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہو. بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان نے تخت رکھا تھا تو کیا کہا تھا اس نے؟ کیا بھائی؟ تخت جب رکھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوا کے، تو دیکھ کے اس نے کیا کہا تھا؟ کأنہ ہوا.
گویا کہ یہ تو وہی ہے، یعنی ریئر ہے نا بہت. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے مجھے پریشان کر دیا اس نے کہ میں ہی الفاظ تھوڑے آگے پیچھے بول رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے پہنچ جانا تم کلاس کے دوران میں. سورہ ہاں ہاں نہیں جہاں پہ سورہ سبا میں، سبا پڑھ رہے ہو تم؟ کون سی پڑھ رہے ہو؟ سبا پڑھو. چلے وہ بریک میں دیکھ لیں گے ہم. تو بہرحال نا یہ آپ کو مل جائے گا کانا. آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں یار کانا کا من الپاکستان، لگتا ہے تم پاکستان سے ہو، وہاں جا کے کانا کا. سمجھ آ گئی نا اس طریقے سے. اچھا جی، لاکنہ ہو، لاکنہ ہما، لاکنہ ہم، لاکنہ کا، لاکنہ کما، لاکنہ کم. دوبارہ لاکنہ ہو، لاکنہ ہما، لاکنہ ہم، لاکنہ ہا، لاکنہ ہما، لاکنہ ہننا، لاکنہ کا، لاکنہ کما، لاکنہ کم، لاکنہ کی، لاکنہ نی اور لاکنی، لاکنہ نا، لاکنہ. اوکے. لا اللہ، لا اللہ، لا اللہما، لا اللہم، لا اللہ، لا اللہما، لا اللہن، لا اللہ کا، لا اللہکما، لا اللہکم، لا اللہ کی، لا اللہکما، لا اللہکن، لا اللی اونلی. نون نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، یہاں نون نہیں آئے گا، ذہن میں رکھیے گا. لا اللی اور لا اللہ نا، لا اللہ نا. ٹھیک ہے. فلا اللہ کا باخی نفسہ کا، لا اللہ کا باخی نفسہ کا، اندیشہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس بات پہ کہ ایمان نہیں لا رہے، تو اندیشہ. ٹھیک ہے. یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اندیشہ تمہارے اندر تقویٰ ہو جائے گا پیدا، امید ہے. ٹھیک ہے، روزے رکھو گے تو تمہارے اندر امید ہے، تقویٰ پیدا ہوگا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب یہاں پر اشفاق نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ جی لیتا، لیتا ہوں، لیتا ہما، لیتا ہم، لیتا ہا، لیتا ہما، لیتا ہننا، لیتا، لیتا ہما، لیتا، 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 لیتا نی. اب نون آئے گا، اب نون کے بغیر نہیں بول سکتے. لیتا نی، لیتا نا. فیقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر کہے گا کاش میں کنت ترابا، مٹی ہوتا. تو رزلٹ کیا نکلا؟ یہ جو 6 ممبرز ہیں جب یہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں نا تو واحد متکلم میں 4 کے ساتھ نون آتا بھی ہے نہیں بھی آتا، ایسے ہے نا. اننی، انی، اننی، انی، کأننی، کأنی، لاکننی، لاکنی. لا اللہ کے ساتھ نون بالکل نہیں آتا، لا اللی. اور لیتا کے ساتھ ہمیشہ نون آتا ہے، لیتانی. اوکے جی، کلیئر؟ سمجھ آ گئی؟ آیت آئی ذہن میں؟ آیت آئی ذہن میں؟ کرنا والی نہیں، چلے کوئی نہیں، میں وہ والی بول کرنا ہوا نکالی نہیں مل رہی. خیر تو آتے ہیں بیچ میں. اچھا جی،
ایک بات ان کے بارے میں اور نوٹ کر لیں، ایک بات اور نوٹ کر لیں ان کے بارے میں، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو شد والے ہیں نا، نون شد والے، کون کون سے ہیں؟ نون شد والے، نون شد والے وہ ذرا الگ لکھ لیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، اوکے صحیح۔ بعض مرتبہ عرب ان کی شد اڑا دیتا ہے، انہیں شد کے بغیر بولتا ہے۔ انا کو بولے گا ان، انا کو بولے گا ان، انا کو کیا بولے گا؟ ان، کانا کو کان، لاکنہ کو لاکن۔ پھر کہہ رہا ہوں یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ عرب یہ جو نون شد والے ہیں نا، نون مشدد، ان کو بعض اوقات شد کے بغیر بولتا ہے، شد کے بغیر بولتا ہے، یعنی انا کو کہے گا ان، انا کو کہے گا ان، کانا کو کہے گا کان، لاکنہ کو بولے گا لاکن۔ اچھا یہ سارے جو جملہ اس میں داخل ہوتے ہیں نا، جب ان کی شد ہٹا دی جائے نا تو اب یہ جملہ فعلیہ پہ بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ مختلف ہیں، میں ابھی بتاتا ہوں نا، اس لیے ابھی فرق کرتے ہیں، پکچر بناتے ہیں پوری اس کی بھی، کہ دو تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ان اور ان، لیکن ان میں فرق کیا ہے یہ ابھی کرتے ہیں نا، ہیں مل گئی نا؟ ٹھیک ہے، کالت کہنے لگی کانا ہوا، گویا کہ وہی ہے۔ حضرت نے کہا نا تخت پہ جانتی ہو، تو اس کے تو ہمیں گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہاں کانا ہوا، گویا کہ وہ ہے، یعنی وہی ہے۔ ایک خبر ہے، ایک اس میں سورہ نمبر میں، اچھا میں سب ہمیں جا رہا ہوں، چلیں بس یار رکھ دیں یہاں، بس آپ تھینک یو، بس آپ رکھ کے نہ چلے جائیں پلیز، کوئی ایسا ایشو نہیں، ہم ذرا مکمل کر لیتے ہیں، ابھی کر لیتے ہیں اس کو۔ کیا کہا میں نے؟ عرب انا کانا لاکنہ کو شد کے بغیر بھی استعمال کرتا ہے، اس صورت میں یہ ان کان اور لاکن ہو جاتے ہیں، اور اس صورت میں یہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو جاتے ہیں، اس وقت یہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات شروع ہوگی کہ ان جو ہے یہ تو اب ہمیں کنفیوز کرے گا، کیونکہ ہم نے ایک پڑھا ہوا ہے ان شرطیہ، پڑھا ہوا ہے نا، جو جملہ شرطیہ میں استعمال ہوا تھا۔ آپ کہیں گے یہ ان تو پھر ہمیں کنفیوز کرے گا، کیونکہ ایک ہم نے ان پڑھا ہے ان مصدریہ، جو مضارع کو منصوب کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، باقیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی تو پہلی دفعہ آئے ہیں۔ تو اب ان شرطیہ اور ان مصدریہ اور ان میں کیا فرق ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الجمعہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فقال عز وجل فی سورۃ یوسف، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا ان ھذا الا ملک کریم۔
وقال عز وجل فی سورۃ طٰہٰ ان ھذان لساحران صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 3 مقامات سے کچھ ٹیکسٹ تلاوت کیا اور ان تینوں مقامات میں آپ کو ایک لفظ سننے کو ملے گا اور وہ ہے ان. پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل یا انا و اخواتھا وہ پورا ٹاپک ہم نے الحمدللہ مکمل کیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو شد والے حروف ہیں 4 انا، انا، کا انا اور لاکنہ، یہ بعض اوقات شد کے بغیر استعمال ہوتے ہیں. جب یہ شد کے بغیر استعمال ہوتے ہیں تو نوٹ کر لیں انہیں مخففہ من المسکلہ کہا جاتا ہے. مخففہ، ٹھیک ہے، مخفف. اب آپ کو اسم المفعول کا پتہ چل جانا چاہیے. مخففہ من المسکلہ یعنی مسکل شد سے مخفف کیے ہوئے یعنی شد ہٹا کر استعمال کیے گئے. اوکے، شد کے ساتھ آتے ہیں تو یہ مسکلہ کہلاتے ہیں اور شد کے بغیر استعمال ہوتے ہیں تو انہیں مخففہ کہا جاتا ہے. تو ان جو ہے ان، اس کی ہم ایک پوری پکچر بنائیں گے کہ ان قرآن مجید میں کس کس طرح والا استعمال ہوا ہے یا ہو سکتا ہے. تو ان جو ہے ایک ہے جو ہم نے پڑھا تھا ان شرطیہ. جملہ شرطیہ میں استعمال ہوتا ہے، آسان پہچان ہے اس کی. اس کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں، اس کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں، صحیح. ایک جملہ شرط ہوتا ہے، ایک جملہ جواب شرط یا جزا ہوتا ہے. اور ایک ایگزامپل اس کی یاد رکھ لیں، ان تنصر اللہ ینصرکم. ان تنصر اللہ ینصرکم. یہ ان کون سا ہے؟ اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے، فعل مضارع مجزوم ہو رہا ہے. جواب شرط میں مضارع مجزوم ہو رہا ہے. تو یہ کون سا ان ہے؟ یہ ان شرطیہ ہے. تو ان شرطیہ پہچان لیں گے. اوکے. دوسرا ان جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ ہے جی ان نافیہ. عربی زبان میں جملے کو منفی بنانے کے لیے بھی ایک ان استعمال ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ان نافیہ. اس کی پہچان تو بہت ہی آسان ہے، اس کی پہچان بہت ہی آسان ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ ان کے بعد آپ کو الا نظر آ جائے نا، اسی جملے میں ان کے بعد الا نظر آ جائے تو پکا ان نافیہ ہے. ان کے بعد الا نظر آ جائے تو پکا ان نافیہ. جیسے میں نے سورہ یوسف کا کچھ ٹیکسٹ تلاوت کیا، اس میں ان عورتوں کا جملہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قلنا حاشا للہ، وہ بولیں کہ ہائے اللہ، ما ھذا بشرن، یہ کوئی بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملکن کریم.
نہیں ہے یہ مگر کوئی باعزت فرشتہ. ٹھیک. قرآن مجید میں نافیہ بھی کافی استعمال ہوا ہے لیکن الا آپ کو ضرور ملے گا. ان ھذا الا اساطیر الاولین. ہاں ان ھذا الا سحر مبین. تو ان کے ساتھ الا نظر آ جائے نا تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ ان کون سا ہے؟ ان نافیہ ہے. کلیئر. تیسرا جو ان ہے نا، تیسرا ان وہ ہے ان مخففہ. ان مخففہ عن المسکلہ. صحیح. اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ پہلی بات نوٹ کریں کہ یہ ان جو ہے انا کی شارٹ فارم ہے. یہ انا کی شارٹ فارم ہے. یہ انا کی شارٹ فارم ہے. اس کی پہچان بہت آسان ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ جو ہے جملہ اسمیہ پہ بھی آپ کو ملے گا، جملہ اسمیہ پہ بھی ملے گا آپ کو، جملہ فعلیہ پہ بھی ملے گا. انا ویسے تو جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں نا مظہر، لیکن انا کو جب ہم ان کر دیتے ہیں نا تو وہ جملہ فعلیہ میں بھی داخل ہو سکتا ہے. اور 2 آیات میں نے قرآن مجید سے آپ کے لیے کوٹ کی ہیں. پہچان آپ خود کریں گے، آپ مجھے بتائیں گے کہ اچھا یہ ہے. ان کانو من قبلو لفی ضلال مبین. پہچان سکتے ہیں؟ پہچان کے لیے اس میں ایک لفظ موجود ہے جو آپ کو بتا دے گا کہ ان، ماشاءاللہ، ان مخففہ کے ساتھ نا لام تاکید لازمی ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اور فعل پہ داخل ہوا ہے، کانو فعل ہے نا. اور جملہ اسمیہ پہ بھی اس کا استعمال جو میں نے آیت کوٹ کیا سورہ طٰہٰ کی، ان ھذانی لساحرانی. مانا وہی ہے اس کے بے شک. ان ھذانی لساحرانی. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ پہچان ہوگی؟ ان شرطیہ کی بھی ہو جائے گی. فعل مضارع آ رہے ہیں کہ ان کے بعد یار اور مجزوم ہو رہا ہے تو ان شرطیہ ہے. ان کے بعد اللہ نظر آ رہا ہے، کون سا ان؟ نافیہ. ان کے بعد لام تاکید نظر آ جائے، کون سا ان ہے؟ مخففہ من المسکلہ، یعنی انا ہی ہے جس کی شرط ختم کر دی گئی ہے. اور مزے کی بات یہاں پر آپ نے نوٹ کی ہے ان ھذانی لساحرانی میں جملہ اسمیہ پہ جب انا داخل ہوتا ہے تو مبتدا کو منصوب کرتا ہے نا، تو ھذانی کو اس نے منصوب نہیں کیا نا. تو جب یہ مخففہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جب یہ مخففہ ہوتا ہے تو یہ اثر کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا. یہ پوائنٹ تھا جس پہ ایک پورا لٹریچر لکھا گیا کہ دیر آر سم گرامیٹیکل مسٹیکس ان قرآن، اور یہ ایگزامپل شو کی اس میں کہ جی انا جو ہے یہ تو منسوب کرتا ہے، قرآن میں ہے ھذانی، تو ھذین ہونا چاہیے تھا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لینگویج والوں پہ آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے. سمپل سا جواب ہے اس کا.
اور کوئی لمبی چوڑی بات ہے، قواعد پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قاعدہ تو بعد میں آیا نا کہ جب انا کو ان بناتے ہیں تو اس کا اثر کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے، تو قاعدہ بعد میں بنا نا. لیکن جب بول دیا زبان والوں نے تو انہیں تو خود قاعدہ نہیں پتا تھا، فالو کر گیا نا. تو اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ اس کی عقل جو ہے اسی پہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، اعتراض میں کوئی وزن نہیں ہوتا. تو ان ہاذانی لساحرانی، اس کو ان ہاذینی لساحرانی بھی ہو سکتا تھا. یہ ان ہاذینی لساحرانی وہ تو اوریجنل تھا ہی تھا، لیکن اس کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. تو دیکھیں جی میں نے 3 ان کور کرا دیا آپ کو، ٹھیک. اور ایک اور ان ہوتا ہے قرآن مجید میں لیکن وہ بڑا کم استعمال ہوا ہے، وہ زائد ہوتا ہے، زائدہ کہا جاتا ہے اسے، ان زائدہ، ٹھیک. اس میں ابھی میں آپ کو نہیں الجھا رہا. زائدہ اس سینس میں نہیں کہ وہ مطلب خدا نخواستہ زائد ڈلا ہوا ہے، نہیں. زائد کہتے ہیں کہ ترجمے میں وہ لایا نہیں جاتا، اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان کی 3 قسمیں آپ کے سامنے آ گئی. اچھا اب جو ان ہے نا وہ بھی آپ کے سامنے 2 طرح کا آ گیا. ان ایک ان مصدریہ، ان مصدریہ، ان کے بعد فعل مضارع اور فعل مضارع منصوب. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. ٹھیک ہے. ان تذبحوا بقرۃ، ایک گائے کو ذبح کرنا. قرآن مجید میں ہے ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. لفظی ترجمہ کہیں گے کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے. تو مصدریہ کیا مصدر کے معنی میں لے جاتا ہے نا، ان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. اور یہ جو ان مخففہ ان المسکلہ ہے یہ دوسرا ہے جی. ٹھیک، ان مخففہ ان المسکلہ، اس میں آپ سمپل جو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ، ٹھیک ہے، وہ ترجمہ آپ کے ساتھ ہی کر رہے ہیں اس کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو ان زیادہ تنگ کرے گا آپ کو، ان نہیں کرے گا تنگ زیادہ. ان زیادہ تنگ کرے گا کیونکہ ان شرطیہ بھی ہو سکتا ہے، ان نافیہ بھی ہو سکتا ہے، ان مخففہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ انشاءاللہ تعالی ان باتوں کو سامنے رکھیں گے تو پہچان کر لیں گے. ٹھیک ہے. مظہر ان جملے میں نظر آئے اور آگے اللہ ہو تو ان کون سا ہوگا؟ نافیہ. ان جملے میں نظر آئے اور آگے لام ہو، لام تاکید، ان مخففہ ہوگا، یعنی وہ انا کی مخفف فارم ہوگی. اور ان کے بعد فعل مضارع مجزوم نظر آ رہا ہو تو اور کیا چاہیے؟ ہم نے یہ باتیں نہیں سیکھی تھی، ٹھیک ہے، کورسز میں نہیں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ پھر قرآن آپ کو سکھاتا ہے پھر مزید انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اب یہی کچھ سوالات ہیں جو آپ اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی ہیں، کچھ آن لائن سوالات ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ان سوالات کے جوابات ہم باقی کے لیکچر میں ڈسکس کر لیں
اور نیا ٹاپک انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تو پہلا سوال اسی ٹیکسٹ میں موجود ہے اور سوال یہ کیا تھا کسی نے کہ دیکھیں جی من تو حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد اسم جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے جبکہ یہاں پر مجرور نہیں ہے مرفوع آ رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ یہ جو قبل اور بعد ہم نے لفظ پڑھے ہیں یہ ظرف ہوتے ہیں اور ظرف منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب منصوب ہوتا ہے اس کے شروع میں من آ جائے تو مجرور ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. تو یہاں من آنے کے باوجود یہ مرفوع کیوں ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا میں جواب دینے لگا ہوں آپ کو. اوکے, تصویر لے لیں اس کی, پھر میں اس کو مٹا دوں ذرا. اوکے, جملہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں, امید کرتا ہوں کہ آپ اسے ٹرانسلیٹ کر سکیں گے. میں نے کہا جی ذهبت الى المدرسة قبل العصر. ٹھیک ہے, ذهبت میں گیا, کہاں گیا؟ الى المدرسة, اسکول. کب گیا؟ عصر سے پہلے, عصر کے پہلے گیا. اوکے جی, قبل منصوب ہے, کیوں؟ ظرف ہے, ظرف منصوب ہوتا ہے. اس جملے کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ذهبت الى المدرسة من قبل العصر. اوکے, قبل سے پہلے من لگا دیا تو من نے قبل کو مجرور کر دیا. کلیئر؟ اب میں کہتا ہوں ذهبت الى المدرسة من قبل. اب ذرا غور کریں, قبل ظرف ہے, مضاف ہے, مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ نہیں ہے, نہیں ہے نا. اس کا میں مضاف الیہ نہیں لا رہا, اس کا میں مضاف الیہ نہیں لا رہا. تو میں مضاف الیہ نہیں لا رہا نا, تو میں یہ نہیں کہوں گا من قبلی, میں کہوں گا من قبلو. اوکے, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ, کس سے پہلے؟ کوئی ذکر نہیں ہے. کس کے پہلے؟ ذکر نہیں ہے نا, بس من قبلو پہلے. اور بے شک وہ پہلے ایک کھلی گمراہی میں تھے. پہلے کس سے پہلے وہ نہیں بتایا گیا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آپ کہتے ہیں میں پہلے اسکول گیا, میں اصل میں پہلے اسکول گیا. فالو کر رہے ہیں نا؟ اسی طرح بعد قرآن مجید میں من قبلو اور من بعدو یہ آپ کو اکثر ملیں گے اسی طرح. تو سمپل سا پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی چیز نظر آئے نا, من کے بعد مجرور نظر نہ آئے, تو نوٹ کر لیجئے گا اس کا مضاف الیہ نہیں ہے, مذکور نہیں ہے. یہ قبل اور بعد کی بات کر رہا ہوں بس. اوکے جی, ایک سوال جواب مل گیا آپ کو. ایک سوال
کلاس میں سے کیا گیا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو ربیا ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ ربیا کون سا صیغہ ہے؟ اور آگے جو آ رہا ہے صغیرن یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ دو سوالات ہیں، ان کا جواب ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک. نی تو آپ سمجھ چکے ہیں. نی فعل کے بعد جب بھی اٹیچ ضمیر آتی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے وہ مفعول بن کر آتی ہے، تو یہ مفعول کی ضمیر ہے. پیچھے ربا یا فعل ہے. الف بتا رہا ہے کہ مثنیٰ کا صیغہ ہے. ذہبا 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 ذہبا، نصرا نصرا. اس کی جگہ میں کہتا ہوں جی نصرا، کیا مطلب ہوگا؟ ان دونوں نے مدد کی، ان دونوں نے میری مدد کی. نصرانی، ان دونوں نے میری مدد کی. اچھا پہلے ذرا صغیرن کو حل کر لیں. صغیرن منصوب ہے. منصوب کیوں ہے؟ مفعول ہے نصرہ کا. نہیں، منصوبات کی لسٹ چیک کریں نا. دیکھیں انا جملہ اسمی والی تو بات ہی نہیں ہے. حال ماشاءاللہ پہچانا، یہ چھوٹا ہوتے ہوئے. ان دو نے مدد کی میری. صغیرن، میں چھوٹا تھا، وہ چھوٹے نہیں تھے دونوں. کیسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ دونوں چھوٹے نہیں تھے؟ جواب آصف کیوں نہیں ہے؟ بتائیں وجہ. کوئی کہتا ہے یار ان کا بھی تو حال ہو سکتا ہے. جواب اس میں موجود ہے یار، دونوں کا بتاتا ہے. حال وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل کا یا مفعول کا یا دونوں کا حال بتاتا ہے. مثنیٰ یہ واحد ہے کیونکہ ذوالحال اور حال میں مطابقت ہوتی ہے جنس اور عدد سے. دیکھیں نا چھوٹا چھوٹا پوائنٹ بھی مس ہو جاتا ہے. ولدت کا امو کا واقعاً، شعر پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا تھا، نہیں پڑھا تھا نا. تو شعر کس، حال کس کا ہے؟ میرا حال ہے. کیونکہ اگر ان دونوں کا حال ہوتا نا تو ہوتا صغیرینی. جب وہ دونوں چھوٹے تھے تو انہوں نے میری مدد کی. ہو سکتا ہے نا. نصرانی صغیرینی، ان دونوں نے چھوٹے ہوتے ہوئے میری مدد کی. اب ایسے بے دید ہو گئے ہیں، چھوٹے ہوتے ہوئے ان دونوں نے میری مدد کی تھی، بڑے ہو کے خراب ہو گیا. سمجھ آ گئی نا. تو رزلٹ نکلا یہ حال ہے. تو نصرا یہ ہے ربا یا. درمیان والا ہر شد کے ساتھ ہو تو کون سا ہوتا ہے باب؟ تفیل. تفیل. تو اس کا مطلب ہے روٹ لیٹرز کیا نکلے؟ را، با اور یا. یہی روٹ لیٹرز نکلے نا. میں نے آپ کو بتایا جب بھی آپ کی محنت کے مطابق روٹ لیٹرز واؤ یا نکل آئیں تو کنفرم نہیں ہوتا کہ واؤ یا ہی ہے یا واؤ ہی ہے. یہ دونوں کچھ بھی ہو سکتے ہیں. سمجھ آ گئی نا. آپ نے یا نکالی، ہو سکتا ہے آپ کو یا میں یہ ملے ہی نا ڈکشنری میں، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ واؤ میں دیکھ لیں، را با واؤ میں دیکھ لیں، دو ہی آپشنز ہیں. تو آپ کو ملے گا ڈکشنری میں کہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں را، با اور واؤ. ٹھیک ہے. تو ایکچولی یہ واؤ جو ہے یہ یا میں تبدیل ہوئی ہے. یہ آسان حل میں آپ کو بتا رہا ہوں، آسان حل. ٹھیک. اور اگر ٹیکنیکل اس کا جواب چاہیے نا تو ٹیکنیکل جواب بھی سن ہی لیں. ٹیکنیکل جواب یہ ہے کہ واؤ کو ناقص واوی کی بات کر رہے ہیں ہم. ناقص واوی، ناقص اور نہیں، مثال نہیں، اجوف نہیں، ناقص واوی. یہ ناقص ہی ہے نا. ناقص واوی جب بھی مزید فی واو میں جاتا ہے نا تو ناقص یائی ہو جاتا ہے. ناقص واوی مزید فی واو میں جا کے کیا ہو جاتا ہے؟ ناقص یائی ہو جاتا ہے. یہ ٹیکنیکل جواب ہے. ورنہ آسان جواب وہی ہے کہ اگر آپ نے یا روٹ لیٹر نکالا ہے تو یا میں نہیں مل رہا تو واو میں دیکھ لیں، سمپل سی بات ہے.
پر ٹیکنیکل جواب یہ ہے کہ ناقص واوی کو جب بھی آپ مزید فی ابواب میں لے کے جاتے ہیں نا تو وہ ناقص یائی ہو جاتا ہے. تو اصل میں یہ تھا باب تفعیل کے حساب سے ربا واہ. اب چونکہ یہ تفعیل میں گیا مزید فی باب میں گیا تو یہ بن گیا ربا یا. ربا یا پہلا سیکھا, دوسرا سیکھا ربا یا. معنی دیکھیں گے, اس کے معنی ہوں گے تربیت کرنا, پرورش کرنا. تو ربا یا ان دونوں نے پرورش کی. نی کس کی؟ میری. صغیرن میرے چھوٹا ہوتے ہوئے. اب یہاں پر میرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اردو میں آپ میرے نہیں لگائیں گے, کامن سینس بتا رہی ہے, ٹھیک. لیکن کئیوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ جب چھوٹے تھے نہیں, میں جب چھوٹا تھا. اوکے جی. دوسرا سوال, سوال نمبر 3 یہ آیا ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی. یہ صلی جو ہے, صلی کیونکہ دعا میں استعمال ہوا ہے اور دعا میں فعل امر استعمال ہوتا ہے, تو صلی یہ فعل امر ہے. تو یہ فعل امر کس کا ہے, یہ سوال پیدا ہوا. تو اس کو بھی حل کر لیتے ہیں. کچھ دوستوں نے اس کے روٹ لیٹرز ڈھونڈے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا دو روٹ لیٹر نظر آ رہے ہیں, تیسرا نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے, تیسرا نظر نہیں آ رہا. تو تیسرا ڈراپ ہوتا ہے واو یا. اور ہم نے پڑھا ہے کہ ناقص جو فعل ہے وہ جب مجزوم ہوتا ہے تو واو اور یا کو ڈراپ کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ تھا صلی. اوکے, یہ کچھ ایسا تھا. بات سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو ہم اب ورکنگ کرتے ہیں تھوڑی سی. ہمارے حساب سے اس کے رول لیٹرز کیا نکلے؟ صاد, لام اور یا. یہاں پھر وہی بات کہ اگر آپ کو یا میں نہیں ملتا تو واو میں دیکھ لیں. اور دوسرا ٹیکنیکل جواب یہ کہ یہ یا واو سے چینج ہوئی ہے. اوکے, تو گویا یہ صلی وا تھا جو کہ تبدیل ہو کے کیا بنا صلی یا, اور مضارع اس کا بنا یصلی یو. صلی یا یصلی یو, یہی بنا نا. فعلا یفعلو, کذبا یکذب, وہی ہے سیم. فعل امر بنانا ہوتا ہے مضارع سے, بنائیں. اچھا, اب اس میں پہلے ناقص کا قاعدہ, یا پر پیش پیچھے زیر یا ساکن. اب سٹیپ اپلائی کیا, مزوم کیا تو یا گر گئی, یا گر گئی, کیا بچا؟ تو صلی, علامت مضارع ہٹائیں, صلی اللہم صلی علی محمد. صلی یصلی لام کے ساتھ جب آتا ہے نا, لام کے ساتھ پریپوزیشن لام آتی ہے جب اس کی, اس وقت اس کے معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا. صلی یصلی جب لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو معنی کیا ہوتے ہیں؟ نماز پڑھنا. اور صلی یصلی جب الا کے ساتھ آتا ہے نا, الا کے ساتھ, اس وقت معنی ہوتا ہے درود پڑھنا, رحمت بھیجنا. اللہم صلی علی محمد, کیا مطلب؟ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل کرا. فصلی لربک, فصلی لربک, آ گیا نا, فصلی لربک, اپنے رب کے لیے. اب آپ کے اپنے رب کے لیے رحمت نازل کر, نہیں, اپنے رب کے لیے نماز پڑھ, کیونکہ صلات سے نکلا ہے. فالو کر رہے ہیں نا؟ ہاں, ابھی صلی تھا, وہی ہے, وہی
صلی صلی یا صلی یا صلی یو اوریجنل کرتے کرتے تو صلیتا صلیتما صلیتم. مل گیا جواب جی اس کا بھی؟ سالو ہو گیا؟ کلیئر؟ لے پکچر لے، بورڈ چاہیے مجھے، ایک دو سوالات اور ہیں ان کے جواب دے کے پھر انشاءاللہ تعالی ختم کرتے ہیں اس کو. تو اس کلاس میں الحمدللہ ہمیں موقع مل رہا ہے آپ کے غور و فکر کرنے کے بعد جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں، ورنہ پہلی بات تو یہ کہ سوالات پیدا ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ وہ پیدا اس لیے نہیں ہوتے کہ سمجھ آیا تو پیدا ہونا سوال جب سمجھ نہیں آتی تو سوالات کیوں پیدا ہوں گے؟ کیونکہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں سوالات پیدا نہ ہونے کی، یا تو سمجھ آ گئی ہے سب، یا پھر بالکل نہیں آئی. اور ہم اس لیول پہ ابھی نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے سب سمجھ میں آ گئی ہے. تو وہی لیول ہے کہ جی ابھی کچھ چیزیں ہیں کنفیوز کرنی ہیں. ایک اسٹوڈنٹ سوال کیا جی ہم سورۃ الفیل اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں سورۃ الفیل میں پہلا لفظ ہی جو ہے نا وہ پریشان کر دیتا ہے کہ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ ترا کیا ہے؟ ترا. تو ترا آج ہم حل کرتے ہیں کہ ترا ہے کیا. الفاظ ہیں آپ کے سامنے، الم ترا. اچھا جی حمزہ تو آپ کو پتا ہے استفہام والا ہے. لم کون سا ہے؟ لم کس سے پہلے آتا ہے؟ کون سے فعل سے پہلے؟ مضارع. لم صرف مضارع سے پہلے آتا ہے اور کہیں آتا ہی نہیں ہے. تو پکی بات ہے لم کے بعد کون ہے؟ مضارع. اوکے، تو یہ جو ترا ہے نا یہ مضارع ہے، پہلی بات یہ. اور مضارع لم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مجزوم. تو یہ مضارع مجزوم ہے. اوکے صحیح، مضارع مجزوم ہے. تو ذرا اس کو ہم اب کریں. تا تو علامت مضارع ہے، تا تو علامت مضارع ہے، تو باقی روٹ لیٹر کیا بچا؟ را. تو ایک روٹ لیٹر آپ کے سامنے آیا. اب دیکھیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈکشنری کھولیں، کوئی ڈکشنری کھولیں جس میں آپ دیکھیں جی یہ ترا کے کیا معنی ہے، تو ترا کے آگے سارا لکھا ہوگا جی یہ اس کے حروف مادہ ہیں، یہ اس کا باب ہے اور یہ ہے وہ ہے سارے. ٹھیک. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں ڈکشنری میں نے اس وقت تک نہیں کھولنی جب تک میں خود غور نہ کر لوں. آپ نے ترجمے پہ غور کیا، اس کا ترجمہ تھا الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا. تو آپ نے کہا اچھا اس کے معنی دیکھنا کیا ہے. اوکے اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھنا کیا. پھر آپ نے کہا کہ یار تیسرے پارے میں ایک صورت میں اور پڑھتا ہوں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین. اوکے آپ نے کہا وہاں بھی ہے کہ کیا تو نے دیکھا اس کو. تو گویا لفظ ایک ہی ہے. آپ نے کہا یار یہاں مجھے یہ لفظ نظر آ رہا ہے ذرا پوری شکل میں، تو تا تو ہے، اور باقی میرے پاس مل گئے روٹ لیٹرز را، حمزہ، یا. یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں کیونکہ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے نا، رأیتا. اوکے اب آپ نے غور کر کے رزلٹ نکالا کہ اچھا یہ را، حمزہ، یا اس کے حروف مادہ ہیں. تو وہ یا جو تھی نا وہ ڈراپ تھی لم کی وجہ سے، کیونکہ جب مجزوم ہوا تو ناقص یائی جب مجزوم ہوتا ہے تو پیش والے صیغوں میں سے حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، تو وہ تو اس وجہ سے گئی. وہ حمزہ کہاں گیا؟ یہاں تو حمزہ بھی نہیں ہے، یہاں تو حمزہ بھی نہیں ہے. فالو کر رہے ہیں نا؟ اب پرابلم آئی.
اب پھر آپ نے غور کیا کہ یار ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ محموز غیر سے ہی فعل ہوتا ہے نا، اور محموز میں محموز الفا بیمار ہوتا ہے، محموز العین اور محموز اللام تو ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کبھی کبھی محموز العین اور لام کو بھی پرابلم ہو جاتی ہے، ٹھیک؟ تو یہ کوئی اسپیشل کیس ہے شاید، ٹھیک؟ یہ آپ نے سارا رزلٹ نکال لیا. اب میں آپ کو اس اسپیشل کیس کو ٹریٹ کرنا سکھا رہا ہوں. را حمزہ یا روٹ لیٹرز ہے، باب ہے فا، صحیح؟ کیا بنے گا؟ را یا، ہاں جی، یر آ یو، یہی ہے نا؟ را یا یر آ یو، اوکے. ہاں جی، ناقص کا قاعدہ کیونکہ معموز العین میں چینج تو آنی نہیں، ٹھیک ہے. ناقص حرف علت میں حرکت، پیچھے زبر، تو کس میں چینج ہو جائے گا؟ الف مکسورہ. ہدا یا سے ہدا، تو را یا سے را، صحیح ہے. دوسرا صیغہ را یا، تیسرا صیغہ را یو تھا نا، دو روپے لتے اکٹھے ہوئے، مادے کا گر گیا، پیچھے زبر ہے، صیغہ تیار رأو، ٹھیک. چوتھا صیغہ رعایت، تو کیا بنا؟ رعات، رعات بنا نا، رعات، الف نکال دیا، رعت. چھٹا پانچواں رعتا، اور چھٹا رعینا. اب آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. رعیتا، یہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ قرآن میں بہت لفظ استعمال ہوئے اس کے. رأیتما، رأیتم، رأیتی، رأیتما، رأیتنا، رأیتو، ٹھیک. تو دیکھیں رأیتو کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نے دیکھا. حضرت یوسف نے کیا کہا تھا؟ یا ابتی انی رأیتو احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا. رأیتا، تو نے دیکھا. ارأیتا، کیا تو نے دیکھا؟ رأینا، کیا ترجمہ؟ جلدی بتائیں، ٹائم تھوڑا ہے. ان مونس نے دیکھا. فلما رأیناہ، فلما، جب انہوں نے اسے دیکھا، اکبرناہ، حیران رہ گئی. رأت، اس مونس نے دیکھا. اذا رأتہم، اذا رأتہم من مکان بعید سمعوا لہا تغیظا، جب وہ جہنم انہیں دیکھے گی. رأو، اذا رأو تجارتا او لہوا انفضوا الیہا، کتنے صیغے استعمال ہوئے ہیں، اتنا اہم فعل ہے، ٹھیک ہے. رآ، فلما رآ الشمس بازغا، ٹھیک ہے. اچھا، ماضی کرنا ہوگی، اتنے سارے صیغے استعمال ہو گئے. مضارع کیا بن رہا ہے؟ یرعیو. یہاں پر حمزہ نے ایک اہم کام کیا. حمزہ نے اپنی حرکت یا کو دی، حمزہ نے اپنی حرکت را کو دی، ٹھیک ہے. دے حرکت، اور خود اڑ گیا. یعنی حمزہ سے یہ امید نہیں تھی. اس فعل میں اسپیشل حمزہ نے ایک کام کیا. ماضی میں آرام سے بیٹھا رہا ہر جگہ پہ، مضارع میں پتہ نہیں کیا ہوا، ٹھیک. اپنی حرکت بھی دے کے بھاگ گیا. کیا بن گیا؟ یرایو. یرایو حرف علت پہ حرکت، پیچھے فتحہ، تو کیا بنے گا؟ یرا، ٹھیک ہے. یہ یرا بن گیا، تو نیچے ترا، ترا، ارا، نرا.
یریانی تریانی 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 یرونا یرینا ترونا ترینا ترینا. ٹھیک ہے نا, سارے بن گئے نا. تو یہ یرا تھا جس کا حاضر کا صیغہ کیا بنا, ترا یا نا. جب اس کے شروع میں لم لگا یا نکل گئی, لم ترا سول الم ترا, کیا تو نے دیکھا ہی نہیں, کیا تو نے نہیں دیکھا. کیفا فعل ربک باصحاب الفیل, تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا. اوکے جی. تو یہ بھی ایک صیغہ تھا جو کہ سوال آیا تھا. تو یہ سوالات آپ کے جو ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں. اس طرح کے سوالات اور بھی اگر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سالو کریں گے. جی ثاقب. ہاں جی, ایک سوال اور بھی آیا جی, ایاکا کیا ہے. سورۃ الفاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں اتنے عرصے سے, ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. سمپل سا پوائنٹ ہے, 2 منٹ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مجھے بتائیے نعبدو جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ؟ فعلیہ. 2 میں سے 12 میں سے 12 میں سے, تو فاعل ساتھ ہی ہے. فعل با فاعل, فعل با فاعل. کیا ترجمہ ہے؟ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, نعبد اللہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اوکے. اچھا, اس کو اس میں ہمیں کنورٹ کر سکتے ہیں, جلدی سے کر دیں. اس میں ہمیں کنورٹ کرنا ہے. کون ہے؟ ہاں, یعنی نحنو نعبدو اللہ. اوکے. اچھا, اب یہ جو نعبدو ہے نا, میں مفعول کو شروع میں لا رہا ہوں. تو مجھے بتائیے کیا یہ جملہ اسمیہ بنا بن گیا؟ نہیں بنا نا. اس لیے نہیں بنا کہ مرفوع نہیں ہے. یہ صرف مفعول پہ سٹریس دینے کے لیے مفعول کو ہم نے پہلے بول دیا, اللہ نعبدو, اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں, صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم, یہ مطلب ہے اس کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ سمجھ آ گئی تو اگلا 1 منٹ میں سمجھ آ جائے گا. آپ نے جملہ اسے بنانے کے لیے فاعل کو شروع میں لانا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ مفعول کو شروع میں لے آئے نا تو جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے, لیکن اسے مفہوم کیا بنتا ہے, ہی یا صرف کا. اوکے. اچھا, جب میں نے کہا نعبدو کا, اللہ سے کہا کہ اللہ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں تیری, تو میں نے کہنا تھا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں یا تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تو مفعول کو اٹھاؤں گا نا. مفعول کو اٹھایا میں نے, شروع میں رکھا کا نعبدو. یہ ضمیر جو ہے یہ تو اٹیچڈ ہے, یہ تو اٹیچمنٹ چاہتی ہے, یہ اٹیچمنٹ چاہتی ہے نا. اب یہ اکیلی آ نہیں سکتی, اس کو سپورٹ دینے کے لیے پھر ایک لفظ آتا ہے ایا. یہ اس کو سپورٹ دینے کے لیے آتا ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ایا کا نعبدو بن گیا, جس کا مطلب ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایکچولی کا نعبدو تھا, لیکن کا کو چاہیے تھی سپورٹ, کیونکہ اٹیچ ضمیر ہے نا. آصف, اٹیچ ضمیر ہے نا, جو آپ بولتے ہو اٹیچ, تو اٹیچ کچھ ہو تو صحیح ساتھ, پہلے تو اٹیچ تھی وہ فعل کے ساتھ, اب اکیلی رکھ گئی تو اس کو اٹیچمنٹ چاہیے. تو ایسی ضمیریں یعنی اٹیچ ضمائر کو جب آپ ڈیٹیچ لکھنا چاہیں نا تو ایا کے ساتھ لکھ دیا کریں, بس یہ سمپل ہے. تو پورا ضمائر کا ایک چارٹ بن جاتا ہے, ایاہو, ایاہما, ایاہم, ایاہا, ایاہما, ایاہن, ایاکا, ایاکما, ایاکم, ایاکی, ایاکما, ایاکن, ایایا, ایانا, ایایا فرحبون, صرف مجھ سے ڈرو. اوکے جی. لے جی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. شکریہ.